وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ انسان جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہے اس معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے وہ انسان اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے اس معاشرے میں امن اور سکون ہونا چاہیے۔ ہر سلیم الفطرت اور باشعور بندہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر امن، سلامتی، سکون ہونا چاہیے۔ اگر اسی معاشرے کے اندر کوئی بگاڑ، کوئی فتنہ، کوئی فساد،
سر اٹھانے لگے تو ہر سمجھدار بندہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ فساد اور وہ فتنہ، وہ بگاڑ اس معاشرے سے مٹ جائے۔ اور اگر آپ اپنے اس معاشرے میں نظر دوڑائیں، بلکہ ہر انسان کو بخوبی علم ہے، پتہ ہے، ہر انسان کے سامنے ہے کہ اس وقت ہمارا معاشرہ کئی فتنوں کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک فتنہ نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی فتنوں کا شکار ہو چکا ہے ہمارا معاشرہ۔ تو یقیناً میرے سمیت، آپ سمیت ہر انسان کی تمنا ہوگی جس کے پاس قلب سلیم ہے، بہترین جس کے پاس دل ہے نا، اور اس کی کھوپڑی میں عقل بھی ہے، تو اس کی تمنا یہ ہوگی کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو فساد اور فتنے جنم لے چکے ہیں یہ ختم ہو جائیں، یہ مٹ جائیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ فتنے ختم کیسے ہوں گے؟ اس معاشرے میں امن اور سلامتی، سکون کیسے آئے گا؟ تو اس کے لیے قرآن و سنت میں دو باتیں اور دو تعلیمات دی گئی ہیں کہ دو باتوں پر عمل کر لو تو معاشرے کے اندر سکون آ سکتا ہے۔ تو ان دو باتوں میں سے پہلی بات اور پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر انسان جو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں امن اور سکون آ جائے، ہر انسان اپنی اصلاح کر لے۔ ہر انسان، فرق یہیں سے لگ گیا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی اصلاح کرنے پہ زور ڈال رہا ہے، لیکن اپنا اسے نہیں پتا کہ میں کہاں ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنی اصلاح نہیں ہے، دوسروں کی اصلاح پہ پورا زور ہے۔ تو ایسے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور نہ ہی معاشرے سے ایسے فساد ختم ہوتا ہے، بلکہ معاشرے سے فساد اور بگاڑ ختم کرنے کے لیے اور امن اور سکون حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت نے جو پہلا کام کرنے کو کہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح کرے، اپنی تربیت کرے۔ جب تک اپنی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس بات پہ خود عمل کریں جس بات پر عمل کروانا چاہتے ہیں ہم دوسروں سے، پہلے خود اس بات پہ عمل کریں، پھر دوسروں سے عمل کروائیں، پھر فائدہ ہوگا۔ انبیاء آئے تو انبیاء نے جب دعوت و تبلیغ کی اور دوسروں کو عمل کی تعلیم دی تو پہلے اس کام پر، اس چیز پر
پورا پورا عمل کر کے دکھایا ہے، پھر دوسروں کو کہا ہے۔ کیونکہ اگر خود انسان کا عمل نہ ہو، دوسرے کو کہا جائے، وہ جواب میں کہے گا پہلے آپ تے کر لے، پہلے اپنے آپ نو تے ویخ۔ اس لیے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اپنی اصلاح کیجیے، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا سورۃ البقرہ میں پہلا پارہ، یہاں پر قرآن مجید نے اسی بات کو واضح فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فساد کی یہی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ اس وقت بھی معاشرے میں فساد تھا، فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ فرمایا اتأمرون الناس، کیا تم دوسرے لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، اچھے عمل کا، کہ ایسا کرو ایسا کرو، دوسرے لوگوں کو کہتے ہو، دوسروں کو ترغیب دیتے ہو، دوسروں کی اصلاح کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو عمل کا کہتے ہو، اپنی اصلاح نہیں کرتے، دوسروں کی اصلاح کرنے پہ زور ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو، اس کے باوجود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہو، اپنا عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے بڑی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا سورۃ التوبہ کے اندر رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے اپنے محبوب پیغمبر کو اللہ خطاب کرتے ہوئے، اور میرے دوستو جب پیغمبر کو خطاب ہوتا ہے، کہا پیغمبر کو جا رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھانا امت کو ہوتا ہے۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، میں دوسروں کو تو کہوں، دوسروں کو تو سمجھاؤں، دوسروں کو تو قرآن پڑھ کے سناؤں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی شرک کرنے والے کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی۔ جس نے بھی اپنی زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہو، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ میں آپ کو تو یہ کہوں، لیکن کل میں کسی شرک کرنے والے کے جنازے میں شریک ہو جاؤں تو ایسی تبلیغ کا اثر۔ فرمایا اتأمرون الناس بالبر، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اسی طرح فرمایا دوسروں کو کہتے ہو اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن اپنی نمازوں کی فکر نہیں ہوتی۔ فرمایا پہلے اپنی اصلاح کیجئے، پھر دوسروں کی اصلاح کرو گے تو اثر ہوگا، معاشرے میں سکون آئے گا۔ اسی طرح فرمایا اپنے گھر کے اندر دوسروں کو بے حیائی سے تو روک رہا ہے، لیکن اپنا گھر بے حیائی سے بھرا ہوا ہے۔ جو بے حیائی اپنے گھر کے اندر موجود ہے، ٹی وی موجود ہے، گانا موجود ہے، جتنی بے حیائی کی چیزیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، اور اپنے گھر کی فکر نہیں، اپنی اصلاح کی فکر نہیں، دوسروں کو
کہتا پھر رہا ہے بے حیائی سے بچ جاؤ، فرمایا ایسی تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا، پہلے خود اپنی اصلاح کیجئے پھر دوسروں کی اصلاح کیجئے، فرمایا اس کا اثر بھی ہوگا، اس کا اثر بھی ہوگا۔ جب تک اپنی اصلاح نہیں اس وقت تک دوسروں کی اصلاح، یہی قرآن مجید نے پہلا پوائنٹ بتلایا ہے۔ معاشرے کے اندر فساد ختم کرنے کا، سکون اور امن حاصل کرنے کا پہلا پوائنٹ کہ ہر بندہ اپنی اصلاح کرے، ہر بندہ اپنی اصلاح کرے۔ آج ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح ہوگی تو پھر دوسرے کی اصلاح کا کیا ہوگا جی؟ فائدہ ہوگا۔ جس وقت تک اپنی اصلاح نہیں، اپنا عمل نہیں ہوگا تو اس عمل کا دوسرے کو کہنے سے اس پر اثر نہیں ہوگا۔ مؤثر اس وقت تبلیغ ہوتی ہے جس وقت خود عمل ہو، اپنا عمل ہو۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، میرے پیغمبر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، میرے پیغمبر جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجئے، اس کو پڑھیے اور نماز کو قائم کیجئے، عمل کر کے دکھائیے۔ اور دیکھیے نا میرے پیغمبر کا عمل تو دیکھیے نا، عمل کر کے دکھایا پھر اثر ہوا کہ نہ ہوا۔ نبوت ملنے سے پہلے والا دور دیکھیے میرے پیغمبر کا، ہر بندہ میرے پیغمبر کو امانت دار کہتا ہے، صدیق کہتا ہے، سچا کہتا ہے، امین کہتا ہے، باحیا کہتا ہے۔ بلکہ صداقت کی مثال دینی ہو تو میرے پیغمبر کا نام لیا کرتے تھے۔ اگر کوئی سچا دیکھنا ہے تو یہ محمد عربی کو دیکھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی امین امانت دار دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھ لیجئے، اگر کوئی حیا والا دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھ لیجئے۔ لوگ اقرار کرتے تھے میرے پیغمبر کی صفات کا، بڑے باحیا ہیں، بڑے صدیق ہیں، بڑے امانت دار ہیں، اور جس وقت میرے پیغمبر نبوت ملتی ہے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر جھنڈا لہرا کر کہتے ہیں آ جاؤ لوگو، آ جاؤ قبیلے والوں، کبھی کسی قبیلے کا نام لے کر بلاتے ہیں، کبھی کسی قبیلے کا نام لے کر بلاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کپڑا لہرا رہے ہیں۔ اور یہ کپڑا لہرانا یہ علامت ہوتی تھی کہ بڑی کوئی خاص بات پیش آ چکی ہے، بڑا کوئی خاص معاملہ پیش آ گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بلایا، سب اکٹھے ہو گئے، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ہاں میری امانت، میری سفید چادر، میرا سفید لباس، میری سفید زندگی پر کوئی داغ نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی کا عرصہ گزارا ہے، مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ آگے سے سب جواب دیتے ہیں ما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو بڑی دفعہ آزمایا، بارہا آزمایا، آپ کو ہر دفعہ ہم نے سچا پایا۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ اس صفا پہاڑی کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے، ایک بڑا جم غفیر آ رہا ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے یا نہیں؟ تو سب نے کہا ہم نے اس لشکر کو تو دیکھا نہیں، بلکہ بعض مفسرین لکھتے ہیں لوگوں نے پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا لیکن لشکر نظر نہیں آیا۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہماری آنکھیں لشکر دیکھ تو نہیں رہی، لیکن ہم کہتے ہیں ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن محمد عربی کی زبان دھوکہ نہیں دے سکتی، جھوٹ نہیں بول سکتی۔
تو یہ کیوں کہہ رہے تھے وہ؟ اپنا عمل دکھایا ہے نا، عمل کر کے دکھایا تو انہوں نے کہا ہے نا، یا ویسے کہہ دیا ہے؟ عمل کر کے دکھایا، پھر لوگوں کو کہا قولوا لا الہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جب سب مان گئے کہ میرے پیغمبر کو سب کہنے لگے تو سچا ہے، کبھی تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلا، تو لوگ کہنے لگے، میرے پیغمبر نے فرمایا اگر مجھے سچا مانتے ہو تو پھر میں جس کلمے کی دعوت دیتا ہوں اسے بھی مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے مانا، سب سے پہلے اپنے چچا نے پتھر اٹھا کے مارا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو نبوت ملنے سے پہلے اپنا بھی بیگانہ بھی سب اللہ کے پیغمبر کے اعمال اور اللہ کے پیغمبر کی صفتوں کا اقرار کر رہے تھے کہ نہیں؟ سچا بھی مان رہے تھے، صدیق، امین، باحیا، سب کچھ مان رہے تھے۔ تو یہ میرے پیغمبر کو کیوں کہتے تھے؟ میرے پیغمبر نے عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے پہلے اپنی اصلاح کیجئے اور ہر کام پر عمل کیجئے، ہر جو ہے وہ حکم پر اللہ کے عمل کیجئے، پھر دوسروں کو دعوت دیجئے، پھر فائدہ ہوگا۔ تو معاشرے کے اندر فساد ختم کرنے کا سب سے پہلا پوائنٹ قرآن نے کیا بتلایا؟ اپنی اصلاح، اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح بعد میں۔ پھر جب اپنی اصلاح ہو جائے پھر دوسروں کو سمجھائیے، دوسروں کو بتلائیے، اور سب سے پہلے سمجھانا کہاں سے شروع کرنا ہے؟ منڈی بہاولدین کے رہنے والوں، سرگودا جا کے سمجھانا ہے یا اسلام آباد یا لاہور؟ کہاں جا کے تبلیغ کرنی ہے؟ اپنے گھر سے۔ ہاں، اپنے گھر کا پتہ کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تبلیغ کرنے اور شہروں میں گئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح، یہاں سے بنیاد باندھیں اور شروع کریں، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا اور میرے پیغمبر کو حکم ہوا، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، ان کی اصلاح کیجئے، ان کو سمجھائیے۔ اسی طرح سورۃ التحریم کی آیت جو میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی، اس کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، بچائیے، انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو، نارن، کس چیز سے؟ آگ سے۔ کون سی آگ؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ۔ کون سی آگ؟ فرمایا جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن لوگ۔ جہنم کی آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنیں گے، جس کو اللہ نے اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اس کے اندر لوگوں کو ڈالیں گے، جہنم کا جن پر فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں۔ فرمایا جب ڈالا جائے گا آگ بھڑکے گی تو ایک خاص قسم کا پتھر اسے بھی ڈالا جائے گا، آگ بھڑکے گی۔ ویسے ہوتا کیا دنیا میں، جب آگ جل رہی ہو نا، اوپر سے اینٹ یا کوئی پتھر مارے نا زور سے، وہ تقریباً بجھ جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ، فرمایا جب یہ پتھر ڈالا جائے گا وہ اور بھڑکنے لگے گی، اور جوش مارے گی۔ فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے کام شروع ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر جو فساد ہے اس کو ختم کیجئے، معاشرے میں فساد خود ختم ہو جائے گا۔ گھر کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اس کو ختم کیجئے، خود ختم ہو جائے گا۔
تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ اپنی اصلاح ہو، اپنی فکر کیجئے، اپنا عمل اس کی فکر کیجئے. اپنا عمل نہ ہو تو دوسروں کو اصلاح کی اور ترغیب کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرے نمبر پر قرآن و سنت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس معاشرے سے فساد اور بگاڑ ختم کرنے کی، کہ یہ ختم کیسے ہوگا. تو میرے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے پیغمبر، میرے رسول، بلغ، واعظ کیجئے، بیان کیجئے، تبلیغ کیجئے، خطاب کیجئے. لیکن کس چیز کا خطاب، کس چیز سے بیان کرنا ہے؟ فرمایا ما انزل الیک من ربک، اس کتاب سے، اس وحی سے میرے پیغمبر خطاب کرنا ہے جو نازل ہو رہی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے. اور وہ وحی کون سی ہے؟ قرآن ہے. فرمایا اسی کتاب سے تبلیغ کرنی ہے. جب اس کتاب سے تبلیغ ہوگی میرے پیغمبر تو معاشرے میں فساد باقی نہیں رہے گا، بگاڑ ختم ہو جائے گا. تو یہ دوسری تعلیم ہے، دوسرا پوائنٹ ہے کہ جس وقت بھی تبلیغ کرنے لگو، جس وقت بھی اصلاح کرنے لگو، جس وقت بھی معاشرے سے فساد کو ختم کرنے کا ارادہ کرنے لگو تو فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک. قرآن کے ذریعے تبلیغ کیجئے، قرآن کے ذریعے واعظ کیجئے، قرآن کے ذریعے اصلاح کیجئے تو معاشرے سے خود بخود فساد ختم ہو جائے گا. اور آج فساد کیوں برپا ہوا ہے؟ قرآن چھوڑ دیا گیا ہے. ہاں، قرآن چھوڑ دیا گیا ہے. دیکھیں آپ، قرآن والی محفلیں ختم ہو رہی ہیں اور باقی محفلیں عام ہو رہی ہیں. اس میں لوگ جاتے ہیں، شوق سے جاتے ہیں، ٹائم نکال کے جاتے ہیں، لیکن قرآن والی محفل میں ٹائم ملتا ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، مصروفیت اتنی ہے. کبھی شادی کی دعوت آ جائے تو کبھی یہ کہا ہے کہ مصروفیت بڑی، ہم نہیں آئیں گے. کیوں؟ کہ اگر نہ گئے تو دعوت دینے والا ناراض ہو جائے گا. تو میرے دوستو، ہم نے لوگوں کی ناراضگی برداشت کر لی ہیں، اللہ کی ناراضگی برداشت کر لی، لیکن لوگوں کی ناراضگی برداشت، لوگوں کی پرواہ ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، لیکن قرآن بند پڑا ہے. اللہ کی پرواہ نہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ بے شک ناراض ہوتا رہے، کوئی پرواہ نہیں. اس لیے فساد اور بگاڑ پیدا ہوا، امن ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری تعلیم یہ دی ہے کہ جس وقت بھی معاشرے سے بگاڑ ختم کرنا ہو تو قرآن سے واعظ کیجئے. یا ایھا الرسول، اپنے پیغمبر کو بھی یہی حکم دیا. میرے پیغمبر، یہی واعظ کا نقطہ ہے، یہی کتاب ہے. اور جس وقت میرے پیغمبر نے اسی کتاب کو بیان کیا، اسی کتاب کے ذریعے واعظ کیا، تو پھر میرے دوستو معاشرے کے اندر جو فساد تھا، معاشرے کے اندر جو بگاڑ تھا، وہ کیسے ختم ہوا؟ کہ پہلے تو دور جاہلیت اسے کہا جاتا تھا، لیکن جب قرآن بیان کیا گیا تو میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرونی، بہترین زمانہ بن گیا. پہلے دور جاہلیت تھا، پھر جب قرآن کے ذریعے اصلاح ہوئی تو پھر وہ کیا بن گیا؟ بہترین زمانہ. تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے. پھر ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. تو سب سے بہترین زمانہ کن کا ہے جی؟ صحابہ کرام کا. تو انہیں بہترین زمانہ کیوں ملا، کیسے ملا؟ قرآن کے ذریعے ملا. وگرنہ اب دیکھیے، مثال میں ایک دیتا ہوں، قرآن کے ذریعے اگر اصلاح ہوگی تو بگاڑ کیسے ختم ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتوں کو پوجنے والا عمر،
مورتیوں کو پوجنے والا عمر، بتوں کی عبادت کرنے والا عمر، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا عمر۔ جس وقت قرآن کے ذریعے عمر کی اصلاح ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر نے قرآن سنایا، عمر کی اصلاح ہوئی، تو پھر دیکھیے نا کیسے اصلاح ہوتی ہے۔ پہلے یہی عمر ہے بتوں کو پوجتا ہے، پتھروں کو پوجتا ہے، لیکن جب قرآن کے ذریعے اصلاح ہوتی ہے تو یہی عمر حجر اسود بھی پتھر ہے نا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے انی اعلم انک حجر، بے شک میں عمر جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو کیا ہے؟ پتھر ہے۔ اور میں عمر کا عقیدہ یہ ہے کہ لا تضر ولا تنفع، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہی عمر ہے کہ جس وقت تک اصلاح نہیں ہوئی قرآن کے ذریعے معاشرے کے اندر بگاڑ تھا، یہی عمر پتھروں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا تھا، لیکن جب اصلاح قرآن کے ذریعے ہوئی تو یہی عمر پتھر کو کھڑے ہو کر کہتا ہے کوئی معمولی پتھر نہیں، حجر اسود پتھر ہے جس کو چوم چوم کر اپنے گناہ اسی میں کنورٹ کرتے ہیں لوگ جا کر چوم چوم کر۔ تو یہی عمر آج اس پتھر کو کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ پتھر نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ چوم اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے چومتے ہوئے، ان کا طریقہ ہے، سنت ہے، اس لیے میں چوم رہا ہوں، وگرنہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے نوجوان بھائیوں، ہاتھوں پہ انگوٹھیاں چمکانے والوں دوستو، ہاتھوں پہ بڑے بڑے نگ مہنگے مہنگے نگ ڈال کر غلط عقیدے بنانے والے میرے بھائیوں، جب حجر اسود نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا تو عام کوئی پتھر ہماری انگلی پہ آ کے کیسے نفع نقصان کا مالک بن گیا؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے جی؟ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو اس معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ اور سب سے بڑا فتنہ وہ شرک ہے۔ شرک کے بعد باقی فساد ہیں، باقی فتنے ہیں، باقی بگاڑ ہیں، سب سے بڑا فتنہ شرک ہے۔ لوگوں کو، غیر اللہ کو، اولیاء کو، بزرگوں کو، قبر والوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی غوث ابدال، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغمبر وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے پیغمبر، اللہ وہ ذات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی دینا چاہے میرے پیغمبر، تو کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ اس پریشانی کو دور کر سکے، تکلیف کو روک دے۔ اسی طرح میرے پیغمبر، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت، کوئی بلائی دینا چاہے، کوئی خوشی دینا چاہے میرے پیغمبر، تو کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کے اللہ کے دیے ہوئی خوشی، اللہ کے دیے ہوئے نفع کو روک سکے، کسی میں اتنی طاقت۔ اس لیے فرمایا نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں پتھر تو نفع نقصان کا مالک، تو یہ حضرت عمر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اصلاح ہوئی ہے تو کس کے ذریعے ہوئی ہے جی؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو اس فتنے کے دور کے اندر انسان کی اصلاح کر سکتی ہے۔ کوئی مولوی پر اگر اپنا ایمان عقیدہ بنائیں گے تو وہ اصلاح، پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں تسی مولویاں سن خراب کر چھڑے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے کی کریے، مولویاں خراب کر دیتا ہے، تواڈے پیچھے لگے ہوئے ہیں تے
تسی سامنے گمراہ کیتا ہے۔ لیکن یہ عذر قبول نہیں ہے میرے دوستوں۔ قیامت کے دن جہنمی بھی یہی کہیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا ہے، ان جو ہے غلط لوگوں نے، غلط پیروں نے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ اس وقت جھگڑا کریں گے۔ تو اس لیے یہ کوئی عذر قبول نہیں کہ مولویاں سانو گمراہ کیتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے، رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے کسی مولوی کو نہیں بھیجا، قرآن بھیجا ہے۔ جب قرآن پڑھنا نہیں تو مولوی تو گمراہ کریں گے، انہوں نے تو اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ کوئی جناب کل کی دعوت دے کر گمراہ کرے گا، لو جی آپ کے والد صاحب، آپ کے چچا مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اب زور دیتے ہیں۔ اگلے دن وہ ہمارے ساتھی ہیں درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، وہ بتا رہے تھے ان کی چچی فوت ہوئی ہے، کہہ رہے تھے تیسرا دن آیا تو ساتھ وہ ان کی مسجد ہے، حضرات کی مسجد ہے ساتھ، تو وہ مولوی صاحب خود آئے ہیں اور زور دے کر انہیں جو ہے وہ زبردستی کہہ رہے تھے بھی اب تیسرا دن ہے، کوئی کل شل مناؤ، آ جاؤ مسجد میں، ہم جو آپ کی چچی فوت ہوئی ہے اس کی کل کہہ لیں۔ زور دے کر جناب پیچھے پڑھ کے گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر بچنا ہے تو پھر قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ ہاں، قرآن صرف واحد کتاب ہے جو آپ کو ان فتنوں سے نکال کر آپ کی اصلاح کر کے بچا سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ بھی قرآن سے اصلاح کیجئے اور امت کو بھی یہی تبلیغ کیجئے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو واعظ کیجئے اور اصلاح کیجئے۔ اور یاد رکھنا، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب اٹھائیں گے اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ملے گی۔ حدیث کی کتاب ہے نا، حدیث کی کتاب بخاری شریف، جس کا درجہ قرآن کے بعد ہے، قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو کس کا ہے جی؟ بخاری شریف کا۔ حدیثیں موجود ہیں لیکن کتنی کمزور روایات بخاری شریف میں بھی موجود ہیں، انسان کی لکھی ہوئی ہے نا، لیکن قرآن کی کوئی آیت کمزور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عقیدہ قرآن والا ہونا چاہیے، عقیدہ قرآن والا ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ کے سچے فرمان والا ہونا چاہیے، سچے فرمان والا ہونا چاہیے۔ جھوٹی روایت والا عقیدہ، اور جو لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں اس میں جھوٹی روایات ہو سکتی ہیں، اس لیے لوگوں کو انسان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کے نہ سنائیے، قرآن پڑھ کے سنائیے۔ کم از کم ایک آیت پڑھ کے سنا دیں، اس کا ترجمہ پڑھ کے سنائیں، اگلے کو پتہ تو چلے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جناب اٹھا لیتے ہیں انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب، اور انسان بھی وہ جو اپنی کتابوں کے شروع میں لکھ گئے ہیں۔ کیا لکھ گئے ہیں جی؟ کہ ہم یہ جو کتاب لکھ رہے ہیں اس وقت ہماری ذہنی توازن قائم نہیں تھا، اس وقت ہم نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور جس کا ذہنی توازن اس وقت قائم نہ ہو اور اس نے وہ کتاب لکھ دی ہو، کیا وہ کتاب صحیح سچ ہو سکتی ہے؟ اس لیے سچی کتاب قرآن ہے، اس کو لوگوں تک پہنچائیے، اس کے ذریعے اصلاح کیجئے تو ہمارے معاشرے سے فساد ختم ہو سکتا ہے۔ میری باتوں کو غلط مطلب نہ لیجئے، اپنی اصلاح کے جو بھی میرا قول ہوتا ہے، میری بات ہوتی ہے، وہ بطور اصلاح کے ہوتی ہے، کسی پر تنقید نہیں ہوتی۔ ایسا نہ ہو کہ بیان کے بعد میرے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیں۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ صرف قرآن ہی ہماری اصلاح کر سکتا ہے اور کوئی کتاب نہیں کر سکتی، اور محمد الرسول اللہ کا سچا فرمان ہماری اصلاح کر سکتا ہے۔ 2 پوائنٹ بیان کیے میں نے آج اصلاح معاشرہ کے حوالے سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو فساد بگاڑ ہے وہ ختم ہو جائے تو پہلی تعلیم قرآن و سنت کی یہ ہے کہ اپنی اصلاح کیجیے، اپنی اصلاح کیجئے۔ جب اپنی اصلاح ہو جائے پھر دوسروں کی کیجئے، لیکن دوسروں کی اصلاح قرآن کے ذریعے، اپنی بھی دوسروں کی بھی قرآن کے ذریعے کیجئے۔ انشاءاللہ اصلاح جو ہے جب ہو جائے گی معاشرے سے فساد ختم ہو جائے گا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔